اسلامی تاریخ میں ایک ایسا باب ہے جسے اکثر صحیح طرح سے سمجھا نہیں جاتا، اور وہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر لیکن بہت اہم خلافت۔ سوچنے کی بات ہے نا؟ ایک اتنے بڑے رہنما، اتنی قابل احترام شخصیت، اور خلافت صرف 6 مہینے؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ آئیے آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا جواب اس وقت کی سیاست میں اتنا نہیں ملتا جتنا کہ ایک بہت گہری پیشگوئی میں ملتا ہے، ایک ایسی پیشگوئی جو جیسے ان کی تقدیر لکھ رہی تھی۔ تو بات شروع ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشگوئی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے بعد خلافت راشدہ کا دور آئے گا، یعنی نبی طریقے پر چلنے والی حکومت، اور یہ دور ٹھیک 30 سال تک رہے گا۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے، جب ہم اس ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں نا تو سب کچھ جیسے ایک پزل کی طرح جڑ جاتا ہے۔ خلافت کے پورے 30 سال بالکل ٹھیک امام حسن کے 6 مہینے کے دور حکومت پر آ کر مکمل ہوتے ہیں۔ تو علماء یہی بتاتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ جان بوجھ کر کیا تھا۔ انہوں نے اپنی حکومت کو ختم کیا تاکہ وہ اس عظیم پیشگوئی کی تکمیل کا حصہ بنے۔ لیکن کیا بات صرف وقت پورا کرنے کی تھی؟ بالکل نہیں۔ ان 6 مہینوں کی جو اصل کہانی ہے نا، وہ ان کی قیادت کے معیار، اس کی کوالٹی میں ہے۔ اس بات کی سب سے بڑی گواہی مشہور عالم حسن بصری رحمت اللہ دیتے ہیں۔ انہوں نے قسم کھا کے کہا، خدا کی قسم، امام حسن رضی اللہ کے 6 مہینے کے دور میں خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اس دور میں جب ہر طرف انتشار تھا، اس وقت بحثیں بھی ہو رہی ہیں، مشورے بھی ہو رہے ہیں، لیکن تلواریں نیام میں ہیں۔ یہ امن کا ایک ایسا دور تھا جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ تاریخ میں صرف 6 مہینے کے دور کو کیسے دیکھا جائے؟ کیا لمبائی ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال دی جاتی ہے۔ جیسے گندم اور بھوسے کو دیکھ لیں۔ بھوسے کا ڈھیر بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اصل قیمت تو گندم کے چند بوروں کی ہی ہوتی ہے نا؟ بالکل اسی طرح جب دودھ کو بلویا جاتا ہے تو لسی تو بہت ساری نکلتی ہے، لیکن اصل خزانہ تو وہ تھوڑا سا قیمتی مکھن ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی قدر اس کی لمبائی سے نہیں بلکہ اس کے معیار سے کی جاتی ہے، اس کے امن سے اور اس کی روحانی اہمیت سے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ خلافت کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی جنم لیتی ہے۔ یاد ہے وہ پیشگوئی؟ اسی میں آگے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 30 سالہ خلافت کے بعد ایک کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور شروع ہوگا۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ کافی بحث کا سبب بنا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگلے حکمران یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کی جا رہی تھی؟ بہت سے لوگوں کا یہی ماننا ہے۔ لیکن ایک اور زاویہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کاٹ کھانے کا اشارہ حکمران کی طرف نہ ہو بلکہ خود لوگوں کی طرف ہو؟ مطلب معاشرے میں جو آپس کے جھگڑے بڑھ رہے تھے، قبائلی، لسانی، علاقائی، ان کی طرف؟ اور اس نظریے کو اس بات سے بہت تقویت ملتی ہے کہ خود امام حسن رضی اللہ اور امام حسین رضی اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے ساتھ 20 سال امن سے گزارے، اور اس دوران کبھی بھی ایسا کوئی الزام نہیں لگایا۔ اور یہ ساری بات ہمیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی سب سے بڑی اور سب سے اہم وجہ کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ وجہ تھی ایک اور پیشگوئی، ایک ایسی پیشگوئی جو خاص انہی کے بارے میں تھی۔ یہ پیشگوئی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کے بارے میں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے، اور اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انہوں نے اقتدار چھوڑا تو یہ کوئی کمزوری کا عمل نہیں تھا، بلکہ یہ تو ان کی سب سے بڑی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ وہ اس عظیم پیشگوئی کو پورا کر رہے تھے جو ان کے نانا نے کی تھی۔ تو اگر ہم پوری کہانی کو سمیٹیں تو وہ 3 حصوں میں سامنے آتی ہے۔ پہلا، ایک 30 سالہ پیشگوئی مکمل ہوئی۔ دوسرا، مکمل امن کا ایک دور قائم ہوا۔ اور تیسرا، ایک عظیم مصالحت کار کے طور پر ان کی میراث ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ قیادت کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ اقتدار پر قائم رہنا یا امن لانے کے لیے ہمت دکھانا؟
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی میراث ہمیں اس کا جواب بہت واضح طور پر دیتی ہے۔